خالق جل العزا کے آئینہ علیہ السلام اس مجلس کو، اس تذکرہ السلام کو ہماری اور سب کے مرحومین تمام شہدائے ملت اور بالاخص مجالس کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کرنے والے مومنین کے مرحومین کی مغفرت کا سبب قرار دے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس عزاداری کے عظیم مقصد کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات آئے مجیدہ میں اللہ کا ارشاد ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے ہدایت کی راہ اختیار کی اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جس نے ہدایت پائی، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو گمراہ ہوا اس گمراہی کا نقصان بھی اسی کو ہوگا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ارشاد پروردگار ہے سنت الہیہ یہ ہے، ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم کسی بستی میں کسی پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کرتے جتنے تک پہلے اتمام حجت نہیں کر لیتے، جب تک ہم پہلے رسول نہیں بھیج دیتے۔ اور وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، جب ہمارا یہ ارادہ ہوتا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ کسی بستی کو، بستی والوں کو ہلاک کر دیا جائے، تو أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ہم اس شہر کے، اس بستی کے وڈیروں پر، اس شہر کے مالدار طبقے پر کچھ مخصوص احکام ان کے لیے بھیجتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ ہماری نافرمانی کرتے ہیں۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اور یوں عذاب الہی ان پہ حق ہو جاتا ہے۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اور ہم پھر اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کل کی مجلس میں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو آداب بندگی سکھانے کے لیے اور اپنی اس مخلوق کو صراط مستقیم پر قائم رکھنے کے لیے اللہ رب العزت نے ایک نظام ہدایت وضع فرمایا۔ نظام ہدایت میں ہادی دو قسم کے اللہ رب العزت نے خلق فرمائے، ایک ظاہری ہادی ہے، ایک باطنی ہادی۔ کچھ ہادی ایسے ہیں جو نظر آتے ہیں جنہیں نبوت، رسالت اور امامت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور ایک ہادی ایسا ہے جو نظر نہیں آتا، اسے اللہ نے عقل سے تعبیر کی ہے۔ عقل ہادی ہے، اور ہمارے معصوم ہادیوں نے عقل کے بارے میں فرمایا کہ یہ عقل نبی باطن ہے، یعنی انسان کے وجود کے اندر اللہ کی طرف سے نبی ہے جو بندے کی ہدایت کرتا ہے۔ چنانچہ جہاں نبی، رسول، امام کا وہ پیغام جو اللہ کی طرف سے آیا وہ نہ پہنچے تو بھی یہ بندہ مکلف ہے، قیامت والے دن اس سے سوال ہوگا۔ اگرچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس نبی کوئی نہیں آیا، میرے پاس رسول کوئی نہیں آیا، میرے ملک تک کتاب نہیں پہنچی، لیکن جواب یہ دیا جائے گا کہ تمہیں ہم نے عقل کی نعمت سے نوازا تھا۔ عقل ہے، کم از کم یہ عقل
ایسی نعمت خداوندی ہے جو انسان کی رہنمائی کرتی ہے اس مبدع کی طرف، اس خالق کی طرف جس نے ساری کائنات کو خلق فرمایا۔ چنانچہ میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں آپ محققین کو دیکھیں، وہ سارے کے سارے جو اللہ تک پہنچے ہیں نا، انہوں نے اثر کو دیکھا ہے مؤثر، میری طرف توجہ کیجیے، اثر کو دیکھا ہے مؤثر تک پہنچے، مخلوق کو دیکھا ہے خالق تک پہنچے، یہ ذریعہ ہے معرفت الہیہ کا۔ لیکن اللہ نے مجھے وہ رہبر عطا فرمایا، علی حیدر کرار ارشاد فرماتے ہیں اگر یہ کتابیں نہ ہوتی، اگر یہ نبی نہ آئے ہوتے، اگر یہ رسول نہ آئے ہوتے، اگر یہ گردش لیل و نہار نہ ہوتی، اس دنیا میں کچھ نہ ہوتا، ایک اللہ ہوتا اور ایک علی ہوتا، علی اسی رب کی عبادت کرتا جس کی آج کر رہا ہے۔ تو عقل نبی یہ باتیں، اور یہی وجہ ہے اگر آپ غور فرمائیں اللہ نے اس عقل کی وجہ سے انسان کو عزت عطا فرمائی۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، اللہ آپ کو اور مجھے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناراض نہ ہو تو بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں یہ قرآن مردوں کی بخشش کے لیے رہ گئے۔ جتنے لوگ قرآن پڑھتے ہیں وہ اس لیے پڑھتے ہیں ختم قرآن ہو جائے، میں اپنے مرحومین کے نام اصالہ ثواب کروں۔ ہوتا ہے ثواب، ہمارے مکتب میں مکتب اصالہ ثواب ہے، مرحوم کی نام اصالہ ثواب کریں، آپ قرآن پڑھ کے بھیجیں، جاتا ہے۔ لیکن جو میں عرض کر رہا ہوں نا، ایک آیت قرآن کی ایسی نہیں ہے جو اس مطلب پر دلالت کرے کہ اللہ نے قرآن مردوں کی بخشش کے لیے نازل فرمایا۔ یہ مردوں کی بخشش کے لیے نہیں آیا تھا، یہ زندہ انسانوں کی زندگی سنوارنے آیا تھا، یہ انسانوں کو، بندوں کو راہ بندگی دکھانے آیا تھا۔ اس کا ہماری زندگی سے اب کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ آج اس کی روح نہیں نکل رہی تو سورہ یاسین پڑھو، مر گیا ہے تو قرآن مجید پڑھ پڑھ کے بخشو، زندگی میں قرآن سے تعلق کوئی نہیں رہا، مرنے کے بعد وسیلہ بخشش بنا لو۔ یہ قرآن اللہ آپ کو مجھے پڑھنے کی توفیق دے۔ قرآن میں اللہ نے اپنی بہت ساری مخلوقات کا تذکرہ کیا، لیکن کسی مخلوق کے تذکرے پر اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی۔ شاید میں سمجھا سکوں اور آپ توجہ فرمائیں، اللہ نے جتنی مخلوقات خلق کی ہیں، کسی مخلوق کے ذکر پر اور کسی مخلوق کو خلق کر کے اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی۔ زمین اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے نا، بہتے ہوئے پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرا دیا اللہ نے، نیچے پانی بہ رہا ہے اوپر زمین رکی ہے۔ اللہ نے اس مٹی کو امین بنا دیا، ایک دانہ اس میں کاشت کرو اسے 7 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانہ لگتا ہے۔ اتنی عظیم تخلیق کے بعد اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی کہ میں کتنا عظیم خالق ہوں، میں نے زمین بنا دی۔ بغیر ستون کے اتنا بڑا چھت قائم کیا اللہ نے۔ آسمان کی تخلیق پر اللہ نے اپنی تعریف نہیں کی ہے، اس میں جگہ جگہ ستارے لگا دیے، اپنی تعریف نہیں کی۔ شمس و قمر کا منظم نظام خلق کر کے اپنی تعریف نہیں کی۔ ہوائیں چلائی، سمندر بنایا، دریا بہائے، پہاڑ خلق کیے، اپنی تعریف نہیں کی۔ قرآن گواہ ہے اللہ نے انسان کو خلق کر کے کہا تبارک اللہ احسن الخالقین۔ بابرکت ہے وہ اللہ جس نے انسان کو خلق فرمایا، بابرکت ہے وہ اللہ جس نے انسان کو خلق فرمایا۔ انسان کو اللہ نے عزت دی، اس کی تخلیق پر اللہ نے اپنی تعریف کی ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے بابا جب
اتنا عظیم خالق ہے، انسان جیسی مخلوق کو خلق کیا اللہ نے انسان کی تخلیق پر اپنی تعریف کیوں کی؟ روایت بتاتی اس لیے کہ اللہ نے اسے عقل جیسی نعمت سے دو نعمتیں اللہ نے انسان کو عطا کی، ایک عقل اور ایک علم۔ اس عقل اور علم کی وجہ سے انسان باقی مخلوقات سے ممتاز ہوتا ہے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اللہ نے انسان کو فرشتوں سے افضل جو قرار دیا تھا وہ اس علم کی وجہ سے تھا۔ پہلا مقابلہ کائنات میں ہوا فرشتوں اور حضرت آدم کے درمیان، وہ علم کا مقابلہ تھا، علم کا مقابلہ۔ علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني بأسماء هؤلاء ان كنتم صادقين۔ عجیب ہے، فرشتوں نے کہا تھا نا پروردگار، جب اللہ نے اعلان کیا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے خواہش کی تھی پروردگار اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ایسے کو بنائے گا کہ زمین میں فساد برپا کرے گا، خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں، ہم تیرے مطیع ہیں، ہمیں بنا دے۔ ارشاد پروردگار ہوا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ اور پھر ایک منزل آئی نا، اللہ رب العزت نے جب حضرت آدم میں روح ڈال دی اور فرشتوں سے سجدے کروا لیے، تو پھر یہ بتانے کے لیے کہ میں نے جسے خلافت کا تاج جس کے سر پہ سجایا ہے، کیوں؟ وہ فرشتوں کے سامنے ثابت کرنے کے لیے، فرشتے تو پہلے کچھ چیزوں کو جانتے تھے نا، جو چیزیں فرشتے پہلے جانتے تھے وہ حضرت آدم کو ان کا علم دیتے، کیونکہ یہ تو بالکل خلاف عدل ہے کہ حضرت آدم کو علم آدم الاسماء كلها، تمام چیزوں کے نام اللہ نے حضرت آدم کو بتا دیے ہوں اور فرشتوں کو پتہ نہ ہو۔ ایک کو نصاب پڑھا دیا جائے اور دوسرے کو نہ پڑھایا جائے، ایک کو سوال بتا دیے جائے اور دوسرے کو نہ بتایا جائے، اور دونوں کا امتحان لے لیا جائے، یہ اللہ کے عدل کے خلاف ہے۔ ہم اللہ کو عادل سمجھتے، فرشتے پہلے جانتے تھے، علم آدم الاسماء كلها، اللہ نے ان سب کے نام آدم کو بھی بتا دیے، اور پھر فرشتوں سے کہا انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ کہہ رہے تھے نا ہمیں خلافت دے دو، ہمیں اپنا خلیفہ بنا دو، ہاں کہہ رہے تھے ہم نسبح بحمدک ونقدس لک، اس کو بنا رہے ہو جو فساد برپا کرے گا، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں۔ اگر اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ تو میں کہا کرتا ہوں بندگان خدا، یہ ہاؤلائے کا اشارہ عربی گرامر میں زبر عقول کی طرف ہوتا ہے، صاحبان عقل کی طرف ہاؤلائے کے ذریعے اشارہ کیا جاتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے انبئونی باسماء ہاؤلائے، مجھے ان صاحبان عقل ہستیوں کے نام بتاؤ۔ اگر تم سچے ہو تو ماننا پڑے گا اس ابتدائے تخلیق میں بھی کچھ ہستیاں تو ایسی تھیں جن کا صرف نام بتا دینا ہی سچا ہونے کی دلیل ہے۔ ظاہر ہے فرشتے کہنے لگے پروردگار لا علم لنا الا ما علمتنا، ہمیں تو بس اتنا ہی پتا ہے جتنا تم نے ہمیں بتایا ہے، اس سے زیادہ استنباط کی صلاحیت ہم میں نہیں ہے۔ تو پھر حضرت آدم سے کہا کہ تم اب ذرا ان کے نام بتا دو، انبئونی باسماء ہؤلاء، ہم نے آدم سے کہا تم بتا دو ان کو ان کا نام، فانباہم، حضرت آدم نے ان کو خبر دے دی، یہ محمد عربی ہے، یہ علی حیدر کرار ہے، یہ فاطمہ الزہرا ہے، یہ حسن ہے، یہ حسین ہے۔ تو اس عقل اور علم انسان کے ممتاز ہونے کی دلیل ہے۔ عقل کی وجہ سے اللہ نے انسان کی تخلیق پر اپنی تعریف کی، اور میں چونکہ طالب علم ہوں شاید میں آپ کے مزاج کے مطابق گفتگو نہ کر سکوں، لیکن بہرحال کوشش کر رہا ہوں کہ پیغام آپ تک پہنچ جائے، بات سمجھ آ جائے۔ اللہ نے کسی آسمانی کتاب میں ڈائریکٹ عقل کی دعوت نہیں دی ہے، سوچنے کی، فکر کرنے کی دعوت جتنی قرآن میں دی۔
اور جاؤ جا کے غور کرنا، اللہ کے وجود کی جتنی دلیلیں ہیں، ولو قرآن کی آیتیں ہیں، لیکن وہ ساری کی ساری دلیلیں عقلی ہیں۔ ارشاد پروردگار ہے وَإِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، زمین و آسمان کی خلقت میں، لیل و نہار کی گردش میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر والماء نزل الله من السماء، یہ زمین و آسمان کی تخلیق، یہ لیل و نہار کی گردش، یہ سمندر کو چیر کے چلنے والی کشتیاں، یہ آسمان سے جو اللہ نے پانی نازل کیا، وَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اور اس کے ساتھ مردہ زمینوں کو پھر زندگی عطا کر دی، وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور زمین میں چوپائے پھیلا دیے، یہ جو ہوائیں چلتی ہیں، یہ جو بادل مسخر بین السماء والارض ہے، ان سب میں لآیات لقوم تعقلون، صاحبان عقل کے لیے نشانیاں۔ اللہ نے ڈائریکٹ صاحبان عقل کو اشارہ، اللہ نے عقل بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت، عقل اللہ نے ہمیں عطا فرمایا، اس عقل کے ذریعے سے انسان رہنمائی حاصل کرتا، اور یہ بھی طے ہے عقل میں یہ بحث نہیں ہوتی کہ یہ عقل چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا، عقل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، جسم چھوٹا بڑا ہوتا ہے، عقل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا۔ عقل سے استفادہ کرنا، استفادہ نہ کرنا یہ اور بات ہے، استفادہ کرنے کی صلاحیت ہونا، عقل سے استفادہ کرنے کی صلاحیت نہ ہونا یہ الگ بات ہے۔ عقل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، عقل سب میں برابر ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عقل نور ہے، توجہ ہے، عقل نور ہے، نور ہے عقل، اور نور میں چھوٹا بڑے ہونے کی بات نہیں ہوتی ہے۔ عقل عقل ہے، اس میں یہ بات نہیں ہوتی یہ چھوٹا ہے یا بڑا، عقل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا، عقل عقل ہوتا ہے، وہاں بات نہیں ہوتی یہ چھوٹا ہے یا بڑا، جسم بڑا ہوتا ہے، جسم چھوٹا ہوتا ہے، عقل کی یہ نہیں ہوتا یہ اب جوان ہو گیا ہے، عقل بوڑھا نہیں ہوتا، عقل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، اس میں عمر کو مد نظر نہیں رکھا جاتا، چھوٹا ہو، عقل سے استفادے کی صلاحیت ہو تو وہ پیغمبر کے ہاتھوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صلاحیت ہو۔ جاؤ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حالات زندگی پہ لکھے جانے والی کتاب مغز متفکر جہان تشریح، بہت آپ کے ممالک یورپ کے اور ان ممالک کے بہت بڑے بڑے پروفیسروں نے مقالے لکھے ہیں، اردو میں وہ شائع ہو چکی ہے نا، انگریزی میں ہے، فارسی میں ہے، عربی میں ہے، اردو میں ہے، اس میں مفسرین نے لکھا، امام کے اس قول کو نقل کیا گیا، امام فرماتے عقل سب کی برابر ہے، تمہارے جوابوں میں ہمارے یہاں عقل برابر ہے، اب تک دنیا نے جتنی ترقی کی ہے انہوں نے عقل کے 2% سے استفادہ کیا ہے، اور ہم آل محمد عقل سے 100% استفادہ کرتے ہیں۔ عقل سے 100% استفادہ کرتے ہیں۔ وہ جو حالات زندگی میں پڑھتے ہیں کہ جب بارہویں تاجدار ولایت تشریف لائیں گے تو یہ دنیا کی ساری مادی ترقی ختم ہو جائے گی اور وہ ترقی اس سے آگے ہوگی، اور اس وقت میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے نا لاؤڈ سپیکر کے ذریعے سے، اس مائک کے ذریعے سے، اس دور میں اس مائک کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ مکے میں اعلان کریں گے پوری دنیا میں لوگ بغیر ان سپیکروں کے سنیں گے، 100% استفادہ کریں گے۔ وہاں عقل میں بات نہیں ہوتی چھوٹا ہے یا بڑا، عقل چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بہت میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد ایک شخص کو پیغمبر کا جانشین بنایا گیا، جب جانشین بنا کے باہر آئے تو جانشین بننے والے کے باپ نے لوگوں سے پوچھا کسے جانشین بنایا ہے؟ کہا آپ کے بیٹے کو۔ کہا میرے بیٹے کو بنایا ہے، کیا وہاں علی نہیں تھے؟
تو تھے، پھر اسے کیوں نہیں بنایا؟ کہ وہ چھوٹے تھے نا، اس لیے آپ کے بیٹے کو بنایا۔ کہ تم پاگل ہو گئے ہو؟ اگر عمر میں بڑا ہونا ہی دلیل خلافت ہے تو جسے بنا کے آئے ہو میں اس کا باپ ہوں۔ یہ بات نہیں ہوتی، چھوٹا ہے عقل میں، یہ بات نہیں ہوتی، چھوٹا ہے یا بڑا، عقل نعمت خدا میں۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ جو اچھے اور برے میں تمیز ہے، عقل جو خبیث اور طیب میں تمیز ہے، جو پاک اور نجس میں، حلال اور حرام میں تمیز کرے، اسے کہتے ہیں عقل۔ اور دیکھو اب ذرا میں بہت گہری بات کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں سمجھا سکوں کہ نہیں، کیونکہ میرے ملک میں جب مجلس ہوتی ہے، تقریر ہوتی ہے نا، تو اس کا 60% اشارے ہوتے ہیں، اور یہاں ہماری مجبوری ہے صراحت سے گفتگو کرنی پڑتی ہے، اور جو الکنایۃ ابلغ من التصریح، جو لطف کنایہ میں ہوتا ہے نا وہ تشریح میں نہیں ہوتا۔ اب میں سمجھا سکوں شاید، دیکھو بھائی عقل کا کام ہے تمیز دینا حق و باطل کے درمیان، عقل کا کام ہے خبیث و طیب میں تمیز دینا، عقل کا کام ہے اچھے اور برے میں تمیز دینا۔ جیسی عقل ہوگی ویسی سوچ ہوگی، جیسی سوچ ہوگی ویسا ارادہ ہوگا، جیسا ارادہ ہوگا ویسا عمل ہوگا، جیسا عمل ہوگا ویسا گھر ہوگا، جیسا گھر ہوگا ویسا گھرانہ ہوگا، جیسا گھرانہ ہوگا ویسا معاشرہ ہوگا۔ اب دنیا میں ایک طبقہ نکلا ہے معاشرے کی اصلاح کے لیے، میں دعوت فکر دیتا ہوں، معاشرے کی اصلاح سے پہلے عقلوں کی اصلاح کرو۔ اگر ابتدا ٹھیک ہوگی، خشت اول چون حد میں مار کچ تا سریا میرا دیوار کچ، اگر پہلی اینٹ ہی ٹیڑھی رکھ دی گئی تو عمارت سریا تک چلی جائے، وہ ٹیڑھی ہوگی۔ ابتدا ٹھیک کرو۔ عقل، ہمارے معاشرے میں عقل کا ایک منفی معنی لیا ہے۔ خفیہ تجارت میں، خفیہ ڈیل میں اگر کمیشن نہ ہو تو احمق ہے نا، سیاستدان سچ بولے تو احمق ہے نا۔ عقل کا منفی معنی لیا گیا۔ ہاں، لوگوں کو دھوکہ دینے میں ماہر ہو تو کہتے بڑا عقل مند ہے۔ ایسا دھوکہ دیا، اس کو 50 سال بعد پتا چلا میرے ساتھ کچھ ہو گیا ہے، بڑا سیاڑا، بڑا عقل مند ہے۔ بھائی ہمارے معاشرے میں عقل کا منفی معنی لیا گیا۔ اصول کافی امیر المومنین سے پوچھا گیا، یا ابو الحسن مال عقل، عقل کسے کہتے ہیں، عقل کیا ہوتا ہے؟ تو میرے مولا نے کہا العقل ما عبد بہ الرحمن وقت سے بہ الجنان، عقل اسے کہتے ہیں جس سے اللہ کی بندگی کی جائے اور جنت کمائی جائے، جس سے اللہ کی عقل ہے، جس سے اللہ کی بندگی کی جائے، جنت کمائی جائے، اسے عقل کہتے ہیں۔ جہاں بندگی ہوگی وہاں عقل ہوگا، جہاں عقل ہوگا وہاں بندگی ہوگی، جہاں بندگی نہیں ہے وہ سمجھ جائے وہاں عقل نہیں ہے، کہ عقل تو بندگی کی دعوت ہے۔ دیکھو بھائی، عقل نعمت خدا کی، بندگی، اس سے بندگی کی جائے اللہ کی، جنت کمائی۔ سنو، غصہ کیفیت ہے بندے کی، غصہ نہ آئے بندے کو، شریعت کہتی ہے بغیرت۔ غصہ آنا چاہیے، غصہ نہ آئے بغیرت، غصہ آئے ظلم ہے۔ دو عجیب باتیں ہیں، غصہ نہ آئے تو بغیرت، غصہ آئے تو ظلم۔ تو اب کوئی تو نمونہ ہونا چاہیے نا، یہ عقل رہنمائی کرے گا کہاں غصہ آنا چاہیے تاکہ غیرت مند ہونے کی دلیل بنے، کہاں نہیں آنا چاہیے تاکہ ظالم نہ بنے۔ عقل رہنمائی کرے گا کہاں غصہ آنا چاہیے، کہاں نہیں آنا چاہیے۔ اور دنیا کے سامنے تو شاید اس کی مثال نہ ہونا، میرا مکتب تو غنی ہے نا، میرا مکتب تو غنی ہے نا، میرے پاس تو مثال موجود ہے۔ ہاں، میرے آقا، میرے مولا امیر المومنین امام الموحدین جنگ خیبر میں عمر ابن عبدود کے سینے پہ سوار ہے، تلوار نکالی ہوئی ہے، سر قلم کرنا چاہتے ہیں، اس نے گستاخی کر دی۔
گستاخی کر دی، سر قلم کرنا چاہتے تھے، اس نے گستاخی کر دی، مولا اس کے سینے سے اتر آئے، ٹہلنے لگے۔ میں نے ان گناہ گار آنکھوں سے تاریخ میں پڑھا، وہ جب پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے نا کچھ لوگ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ دیکھو نا، یہ کون سی لڑائی کا اصول ہے، یہ کون سا آداب حرب ہے، یہ کون سا جنگ کے اصول ہیں، دشمن کو گرایا ہوا ہے، سینے پہ چڑھے ہوئے ہیں، سر قلم کرنا چاہتے ہیں، ہاں اس کے سینے سے اتر گئے ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا مجھ سے نہ پوچھو، علی آ جائے تو پوچھ لینا۔ وہ بیچارے پریشان تھے کہ سینے سے اتر گئے، کہیں وہ ادھر نہ آ جائے، کہیں ادھر نہ آ جائے۔ امیر المومنین جب آئے نا سر قلم کر کے اس کا پوچھا، پیغمبر گرامی اسلام نے سینے سے کیوں اتر گئے تھے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے گستاخی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا تھا، لیکن میں چونکہ عبادت کر رہا تھا اللہ کی، علی نہیں چاہتا تھا اللہ کی بندگی میں اپنے غصے کو شامل کر دے۔ اللہ جو بات میں یہاں آج سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، اگر غور کریں، ایک بہت بڑا تاریخی سوال ہے، اس کا جواب اشارے میں دوں گا، شاید سمجھ جائیں آپ۔ اس نے گستاخی کی، مولا پر گستاخی کی، اس نے لعاب دہن پھینکا۔ جب موت نظر آتی ہے نا تو گلے خشک ہو جاتے ہیں، جب موت نظر آئے تو گلا خشک ہو جاتا ہے، لعاب دہن نہیں آتا، سانس نکلنا مشکل ہوتا ہے۔ بھائی سوچو کتنا بہادر تھا کہ اپنے سینے پر علی جیسے شجاع کو دیکھ کر، ننگی تلوار دیکھ کے، یہ دیکھتے ہوئے کہ بھی میرا سر قلم ہو جائے گا، یہ دیکھتے ہوئے بھی اتنا بہادر تو تھا نا کہ گلا خشک نہیں ہوا، لعاب دہن تھا، پھینکا اس نے مولا پر۔ اب سنو گے بھائی، سنو، مجھ سے سوال ہوتا ہے، علی حیدر کرار نے پیغمبر کی رحلت کے بعد مدینہ میں تلوار کیوں نہیں چلائی؟ تو میں جواب دیا کرتا ہوں، علی اس دنوں میں تلوار نہیں چلاتا، کوئی ہمارا جیسا بہادر ہوتا تو علی تلوار چلاتا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں عقل جیسی نعمت سے نوازا۔ عقل بہت بڑی نعمت، عقل اتنی بڑی نعمت ہے۔ اصول کافی یہ بھی میرے مکتب کا اعزاز ہے، مکتب اہل بیت کا اعزاز ہے۔ کسی بھی اور مکتب کی بڑی بڑی صحیح کتابوں کا آغاز کتاب العقل سے نہیں ہوتا۔ پہلی کتاب ہمارے ہاں اصول کافی، اس کا پہلا باب کتاب العقل ہے۔ عقل ہوگا تو توحید کو سمجھے گا نا، عقل ہوگا تو نبوت کو سمجھے گا نا، عقل ہوگا تو امامت کو سمجھے گا نا۔ پہلی کتاب کتاب العقل، اسی میں یہ فرمان ہے کہ العقل ما عبد بہ الرحمن واکتسب بہ الجنہ، اور وہی یہ روایت ہوئی ہے کہ عقل کتنی بڑی نعمت۔ عقل جہاں عقل ہوتا ہے وہاں اطاعت ہوتی ہے۔ جب اللہ نے عقل کو خلق کیا، اللہ نے کہا ادھر آؤ، عقل آ گیا، خالق نہ کہ پیچھے ہٹ جاؤ، عقل پیچھے ہو گئی۔ پھر جہالت، جہل سے کہا ادھر آؤ، آگے آ گیا، کہا پیچھے ہٹو، کہا بلایا کیوں تھا؟ کافی معصوم فرما رہے ہیں، عقل کو بلایا وہ آ گیا، کہا پیچھے چلا جا وہ ہٹ گیا، جہالت سے کہا آ جا وہ آ گیا، کہا پیچھے ہٹ جا، کہا بلایا کیوں تھا؟ سمجھ جاؤ جہاں عقل ہوتا ہے وہاں اطاعت ہوتی ہے، جو اکڑ جائے سمجھو وہ جاہل ہے، عاقل نہیں۔ یہ جاہل کا نام ہے اکڑ جانا، اکڑ جانا جاہل کا کام ہے۔ بلکہ یوں کہوں، معصوم کا فرمان ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے اور آپ کے امیر علی حیدر کرار فرماتے ہیں، تواضع اختیار کرو، خاشع بنو، خشوع کو اختیار کرو، اس لیے کہ جھکتا وہ ہے جو ثمروار ہوتا ہے۔ جس ٹہنی پہ پھل لگا ہونا
وہ جھکتا ہے. اکڑ جانا یا یوں کہو مولا نے کہا جھکتا جو ہے جو زندہ ہوتا ہے، اکڑ جانا تو مردے کا کام ہے. مردہ اکڑ جاتا ہے، زندہ اکڑ زندہ. یہ جھک جانا زندگی کی دلیل ہے. اطاعت زندگی کی دلیل ہے، اطاعت عقل مند ہونے کی دلیل ہے. اور جہاں عقل ہوتا ہے وہاں علم اور حیا. روایت پھر اصول کافی ہے باب العلم میں، کتاب العلم میں اللہ نے جب حضرت آدم کو خلق فرمایا 3 چیزیں بھیجی: علم، عقل، حیا. جبرائیل یہ لے جاؤ، آدم سے کہو ان 3 چیزوں میں سے ایک کو پسند کر لے، باقی دونوں واپس لے آنا. عقل، علم، حیا. جبرائیل لے آئے، اے آدم اللہ کا حکم ہے ان میں سے ایک کو پسند کرو، ایک لے لو. حضرت آدم نے عقل کو منتخب کیا، اسے میرے پاس چھوڑ دو. حضرت جبرائیل نے علم اور حیا سے کہا چلے واپس. کہ نہیں جبرائیل تم جاؤ، ہمیں حکم یہ ہے جہاں عقل رہے وہاں تم نے رہنا ہے. تو جہاں عقل ہوتا ہے وہاں علم ہوتا ہے، جہاں عقل ہوتا ہے وہاں حیا ہوتی ہے. جہاں حیا نہ ہو، بے حیائی ہو نا، سمجھو وہاں عقل نہیں ہے. جہاں جہالت ہو سمجھو وہاں عقل نہیں. ہمیں اطاعت، یہ بنیادی بات ہے. ہمیں اللہ نے عقل کی نعمت سے نوازا ہے نا. عقل ہے تو اطاعت ہونی چاہیے. اور پھر اطاعت بھی کس کی؟ وہ جو محسن ہے اس کی اطاعت، اس کے ساتھ رابطہ. جتنا رابطہ رب کے ساتھ کبھی ہوگا اتنا تیرے عقل مند ہونے کی دلیل ہے. میں دیکھو عقل مند انسان کبھی اپنے محسن کی نافرمانی کرے. مجھے نہیں معلوم، میں یہاں کے قوانین سے واقف نہیں ہوں. یہاں جب آپ کے ساتھ کوئی بھلا کرے یا اسٹے دے دیں آپ کو، کچھ شرائط لکھواتے ہیں. سنا ہے میں نے کہ حلف نامہ ہوتا ہے، کسی سے آپ نے وفاداری کرنی ہے، ہوتے ہیں قوانین کی پابندی کرتے ہیں. یہ مجھے اتفاق ہوا رات 3 بجے، مانچسٹر میں تھا کافی عرصہ پہلے، رات 3 بجے بالکل اکیلے تھے ہم سڑک پر، کوئی بندہ نہیں تھا. رات 3 بجے کوئی فرق نہیں تھا. ایک میں تھا، ایک ڈرائیور تھا، وہ ہمیں چھوڑنے جا رہا تھا اپنے مکان پر جہاں رہ رہے تھے. راستے میں ہم نے دیکھا ایک سرخ بتی جل رہی تھی. رات 3 بجے سے وہ کراس نہیں ہو گئے. میں نے کہا جاؤ، کوئی تو ہے نہیں. ہمارے ملک میں تو رات 12 بجے کے بعد اشارے فری ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر کسی کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹریفک کم ہو گئی ہے، دیکھ کے نکل جاؤ، ٹائم بچاؤ اپنے لیے، قوم کے لیے. اور یہاں رات 3 بجے اکیلا رکا ہوا، چوک پہ کوئی اور چاروں طرف کوئی گاڑی نہیں. رات 3 بجے رکا ہے، بھائی نکل جاؤ نا. کہ جی نہیں، یہاں کا قانون ہے، رات 3 بجے بھی تم قانون کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ہو. میں نے کہا بھائی دیکھ تو کوئی نہیں رہا، نکل جاؤ. کہ نہیں، وہ سامنے دیکھو کیمرہ ہے، وہ دیکھو کیمرہ لگا، یہ فوٹو بنا دے گا، یہ فوٹو اپنے پاس رکھ کے لیٹر بھیج دیں گے، اتنا جرمانہ بھی دے جا اور لائسنس بھی لے آ. تو اس پر کیا لگا دیتے ہیں، ہاں پوائنٹ لگ جائیں گے اور اتنے پوائنٹ کے بعد لائسنس منسوخ ہو جائے گا، اتنے مہینے میں ڈرائیونگ نہیں کر سکوں گا. اس کیمرے سے ڈر رہے ہیں. میں نے کہا عجیب بندہ ہے بھائی، ڈرنے پہ آئے تو کیمرے کی تصویر سے ڈرتا ہے، نہ ڈرے تو خالق دیکھ رہے عجیب ہے، عجیب ہے. یہ معصوم فرشتے بیٹھے تصویر بنا رہے، نہیں ڈرتا. اس کیمرے میں تو غلطی بھی ہو سکتی ہے، اچانک بند بھی ہو سکتا ہے، اس کی کیسٹ ختم ہو جائے. ہاں ہو سکتا ہے تصویر نہ بنے، لیکن جو شانوں پر کندھوں میں بیٹھے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے ان کو نیند آ جائے اور آپ کا کوئی عمل نہ لکھے. آپ رات کہاں تھے، آپ دن کہاں تھے، کس پارک میں تھے، کس گلی میں تھے، کہاں گئے تھے، انٹرنیٹ پر کیا چیز تماشا کر رہے تھے. کس سے ڈرتا ہے؟ چونکہ معرفت پروردگار نہیں ہے، اطاعت کا جذبہ نہیں ہے. اس
اس لیے ہم اس لائن پہ نہیں آ رہے، جہاں عقل ہوتا ہے وہاں اطاعت۔ اور پھر ہمیں کتنا بہترین موقع فراہم کیا ہمارے معصوم ائمہ نے۔ میرا وقت تمام ہونے والا ہے، صرف 2-4 باتیں اور سنیے، صلوات پڑھ لیجیے بابا۔ کیا طریقہ ہے اپنے رب سے رابطہ کرنے کا؟ معصوم فرماتے ہیں اگر رب سے رابطہ کرنا چاہتا ہے نا، تھوڑا وقت نکال اپنے خالق سے باتیں کریں۔ آجا خدا کی بات کیا کریں؟ سید الانبیاء فرماتے ہیں کل عین باقیۃ فی یوم القیامہ الا ثلاثۃ اعین او اربعۃ اعین۔ قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، ہر آنکھ رو رہی ہوگی قیامت والے دن، ہر کوئی رو رہا ہوگا، مشکل میں پھنسا ہوگا نا، مشکلات میں تو روتے ہیں نا لوگ، ہر کوئی رو رہا ہوگا۔ 3 یا 4 آنکھیں ہیں جو قیامت والے دن نہیں روئے گی، وہ مطمئن ہوں، انہیں رونے کی ضرورت نہیں ہو سکتی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ کون سی آنکھیں ہیں جو قیامت والے دن نہیں روئے گی؟ نمبر 1 فرمایا عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو دنیا میں خشیہ الہی کی وجہ سے روتی رہی۔ تھوڑی سی توجہ کرنا، پیغام ہے شاید میں پہنچا سکوں۔ خشیہ الہی، خوف خدا نہیں، یہ میرے اردو کی کمزوری ہے، الفاظ کم ہے، معنی صحیح نہیں کر سکتا میں عربی کا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سے اس کے عالم اور علماء بندے ہی ڈرتے ہیں۔ ہم خشیہ کا معنی بھی ڈر کرتے ہیں، خوف کا معنی بھی، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ادھر اللہ کہتا ہے کہ جو اللہ کے اولیاء ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے، انہیں کوئی حزن نہیں ہے۔ خوف اور ہوتا ہے، خشیہ اور ہوتا ہے۔ ہم خوف کا معنی بھی ڈر کرتے ہیں، خشیہ کا معنی بھی ڈر کرتے ہیں۔ خوف اور ہے، خشیہ اور ہے۔ سنیں کیا فرق ہے؟ فرمایا یہاں ابھی اچانک سانپ آ جائے، آپ ڈریں گے یا نہیں؟ شاید جی پچھلے نہیں بولنا، دوسری طرف سانپ آ جائے ڈرے؟ یہ سانپ بڑی خطرناک ہے، بڑوں کو ڈرا دیتی ہے۔ کسی اور کی بات کرو تو بڑی سمجھ آتی ہے نا؟ سانپ آ جائے ڈر جائیں گے، اچانک کوئی اور موذی جانور آ جائے ڈر جائیں گے۔ میرا ملک میں کسی دہشت گرد کا خون آ جائے خوف طاری ہو جائے گا۔ کسی کی سختی کو دیکھ کے ڈرا جائے گا اسے خوف کہتے ہیں۔ ہاں، عالم دین نے، کسی خطیب نے، کسی واعظ نے جہنم کے قصے سنا دیے، وہاں آگ ہوگی، وہاں سانپ ہوں گے، وہاں بچھو ہوں گے، وہاں پینے کے لیے گرم پانی ہوگا، وہاں پیپ ہوگی، وہاں اژدہا نے منہ کھولا ہوگا، اس کا نیچے والا جبڑا زمین کے ساتھ، اوپر والا جبڑا آسمان کے ساتھ ہوگا، اس کی خوراک بندے ہوں گے۔ آج جہنم کا ایندھن آگ اور پتھر ہوں گے، ڈرا دیا، یہ گیا سجدے کرنے لگا اس خوف کی وجہ سے۔ اس کو کہتے ہیں خوف، جہنم کے سختی کو دیکھ کے ڈرا۔ جو کسی کی سختی کو دیکھ کے ڈرے اسے خوف کہتے ہیں، اور جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ڈرے اسے خشیہ کہتے ہیں۔ اب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یہ مولا متقیان کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں کس بات کا خوف ہے؟ وہ کیوں رو رہے ہیں محراب مسجد میں؟ یہ امام زین العابدین کیوں رو رہے ہیں محراب مسجد میں؟ میں بتاؤں، وہ خوف خدا کی وجہ سے نہیں، خشیہ الہی کی وجہ سے روتے ہیں۔ انہیں جہنم کا کوئی ڈر، کس بات کا ڈر بھائی؟ وہ تو قصیب النار والجنہ ہے۔ جنت پر تو علی حیدر کرار کے بچوں کی سرداری ہے نا، کس لیے جہنم سے ڈر کے روئیں گے؟ کہاں معصوم ہے، اللہ کی نافرمانی کی نہیں ہے، وہ جو روتے ہیں نا وہ خشیہ الہی کی وجہ سے، عظمت الہی کی وجہ سے۔ دیکھتے نہیں ہو اما یدہ ہے، ہاں دیکھو کس کے سامنے ہوئے، کس عظیم بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو، کس خالق سے پہلے گفتگو، کس پہ کریا کرتے، کس خالق سے میں بات کر رہا ہوں۔ تو عین بکت من خشیت اللہ، وہ آنکھ جو
خشیہ الہی کی وجہ سے دنیا میں روتی رہی ہے وہ قیامت میں نہیں روئے گی، اور آدھی رات کو اٹھے عظمت الہی کی وجہ سے گری ہے، اپنے خالق سے باتیں کر کے روئے، ہاں میرا اللہ تو اتنا عظیم بادشاہ ہے، تیرا حقیر بندہ تیرے دروازے پہ آیا ہے، تیری عظمت اپنی عظمت دیکھ۔ اور یہی وجہ ہے میرے معصوم آئمہ نے ہمیں دعائیں تلقین کی ہیں، کبھی عرض کروں گا دعا کے موضوع پر اگر مجھے یاد رہا تو میرے معصوم امام نے کیا دعا کی تلقین کی ہے کہ دعا یوں کیا کرو، اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، یا کریم اے کریم اللہ ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ کرنا، عدل کا معاملہ کرنا۔ اگر عدل ہونے لگا تو مشکل ہو جائے گا، عدل ہونے لگا تو مشکل ہو جائے گا اس کے فضل سے۔ اور ایک روایت مجھے ملی، صلوات پڑھیے میں آپ کو ایک شخص بڑا نیک آدمی تھا، یہ جو دنیا میں نیک ہوتے ہیں نا بڑا مشکل ہوتا ہے اس نیکی پہ قائم رہنا، کبھی بندے میں تکبر پیدا ہو جاتا ہے، میں بڑا آزادار ہوں، میں بڑا ماتمی ہوں، میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا قرآن کی تلاوت کرنے والا ہوں، میں نے پتنی دین کو بچا کے رکھا ہوا ہے، میں نے دین کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ نہیں نہیں بھائی تکبر نہ کیا کر، اسے اپنے خالق کے شکریہ کا ذریعہ بنا۔ کیا خیال ہے آپ نہیں ہوں گے تو یہ آزاداری نہیں ہوگی، آپ نہیں تھے تو آزاداری نہیں تھی، آپ ہیں تو آزاداری، آپ نہیں ہوں گے تو نہیں ہوگی، نہیں آپ نہیں تھے تو تھی، آپ ہیں تو ہوگی، آپ چلے جائیں گے نا تو بھی ہوگی۔ اور ہمارا دعویٰ ہے، اللہ کا حسین سے وعدہ ہے نا، وعدہ ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اگر اس کائنات میں زمین پر ایک بندہ بھی زندہ نہ رہے، اللہ فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیج کے آزاداری کروائے گا۔ میرا محتاج نہیں ہے اس کے لیے، اللہ نے اگر اس وقت تیری ڈیوٹی لگا دی ہے نا تو اسے خالق کی طرف نعمت سمجھ کے اس کا شکر ادا کرو، ورنہ وہ کسی اور سے بھی کام لے سکتا ہے نا، کسی اور سے بھی لے سکتا ہے، ہاں اس نے مجھ سے لیا ہے تو اس کا شکر ادا کرو۔ ایسا ہی ایک بندہ انتقال کر گیا، فرشتوں نے حساب لیا، بڑا سادہ سا من ربوں کا، من نبیوں کا، من ایمانوں کا، ماں کے ملتوں کا، ماں دینوں کا، ماں کتابوں کا، آسان پیپر آؤٹ ہو چکا تھا، پہلے ہی جانتا تھا۔ فوراً جواب دیے، نیک آدمی تھا، اللہ میرا رب ہے، محمد رسول اللہ میرے نبی ہے، علی ہے، علی سے لے کر مہدی تک میرے امام ہے، کعبہ میرا قبلہ ہے، اسلام میرا دین ہے، قرآن میری کتاب ہے۔ پاس ہو گیا نا؟ فرشتوں نے کہا جا امتحان میں پاس ہے، اللہ کے فضل سے جنت چلا ہے، جاؤ جنت میں چلا۔ گھبرا کے پریشان ہو کہتا اللہ کے فضل سے کیوں جاؤں؟ جب میں نے اللہ کی نافرمانی کی کوئی نہیں دنیا میں، واجبات ادا کر کے آیا ہوں، حرام کیا کوئی نہیں، مکروہ کیا نہیں ہے، مستحبات کیے ہیں، جب میں اللہ کی اطاعت کر کے آیا ہوں تو میں تو اپنے اعمال کے بدلے میں جاؤں گا۔ توجہ ہے، اپنے اعمال کے بدلے میں جنت جاؤں گا، اللہ کے فضل سے کیوں؟ فرشتوں نے بڑا سمجھایا، سیاڑا بڑا عقل کا، تیرے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ جنت کی قیمت بن سکے، اللہ کے فضل سے چلا جا۔ فرشتوں نے سمجھایا، یہ باز نہ آیا، ہاں روایت ہے ارشاد پروردگار ہوا اسے چھوڑ دو، ہم ابھی اس کو دکھاتے ہیں اس کے اعمال کی قیمت کیا ہے۔ اس کی قبر ایک صحرا میں بدل گئی، سورج اپنی پوری تمازت کے ساتھ ان ریت کے ذرات میں چمکنے لگے، ریت کے ذرات گرم ہونے لگے، دور دور تک سائے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اس صحرا میں پھر رہا ہے، ظاہر کتنی دیر صحرا میں پھرے گا، گرمی کا زور ہے، تھوڑی دیر بعد پیاس کا غلبہ ہوا، دور دیکھا ایک بندہ پانی لے کے بیٹھا، دوڑتا ہوا اس کے پاس گیا، جام اٹھا کے پینا چاہا، اس نے روک کے کہا بڑا مفت پیا پانی دنیا میں، بڑا مفت پیا نا، اب مفت نہیں ملے گا، قیمت دو، کیا قیمت ہے؟ کہ زندگی کی آدھی نیکی یا دے دے، پانی کا ایگزام لے لے، اتنی مہنگائی، مجھے نہیں چاہیے پانی، کام میں کب بلایا تھا، جا۔ تھوڑی دیر بعد پھر گھوم کر اور پیاس کی شدت بڑھی،
پھر آ کے کہتا ہے دے دے پانی کا جام، آدھی نیکیاں لے لے، کہ نہیں یہ اس وقت قیمت تھی، اب ساری نیکیاں دے، پانی کا جام دے دے۔ پھر پیچھے ہٹا تو پیاس کی مزید شدت بڑی، آ کے کہتا ہے یہ جام مجھے دے دے، ساری نیکیاں لے لے، اب مر رہا ہوں پیاس سے۔ جیسے ہی جام کو ہاتھ لگایا نا، ادھر سے فرشتے نے پکڑ کے کہا دیکھ لی اپنے اعمال کی قیمت، تیرے اعمال کی، ساری زندگی کے اعمال کی قیمت پانی کا ایک جام ہے جو اللہ نے تجھے مفت دنیا میں عطا کیا، کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ جا اللہ کے فضل سے جنت میں چلا جائے، پھینک کا جام کو اور دوڑا اللہ کے فضل سے جنت میں۔ اللہم عاملنا بفضلک ولا تعاملنا بعدلک، پروردگار ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ کرنا، عدل کا نہیں۔ اللہ کے عدل پر اگر اللہ عدل کرنے لگے وہاں، اسی وجہ سے روایت میں چھوٹے چھوٹے عمل کو قبول کر کے جنت عطا کرتا ہے۔ الذی یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، چھوٹے چھوٹے عمل قبول کر کے بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے۔ عین بکت من خشیت اللہ، عین غزت عن محارم اللہ۔ دوسری آنکھ جو قیامت والے دن نہیں روئے گی، وہ آنکھ ہے جو دنیا میں جہاں اللہ نے حرام قرار دیا تھا وہاں بند رہتی تھی۔ اللہ نے جس شے کو حرام قرار دیا تھا یہ نہیں دیکھنا، جو وہاں بند رہتی تھی، دنیا قیامت والے دن ہر آنکھ روئے گی، یہ آنکھ نہیں روئے گی کہ دنیا میں اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا، جدھر سے اللہ نے منع کیا تھا ادھر نظر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ عرض کروں گا کسی دن پھر، وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ، پردے کا حکم صرف خواتین کے لیے نہیں ہے۔ یا یا میرے نبی قل للمؤمنین غضوا ابصارهم، ان سے بھی کہہ دے غضوا ابصارهم، آپ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں۔ صرف عورتوں کو حکم نہیں ہے، پہلے مردوں کو حکم ہے پھر عورتوں کو حکم ہے، یہ بھی اپنی نظریں نیچی رکھیں، نظریں ادھر نہ دیکھیں جہاں سے اللہ نے منع کیا۔ ہاں، عین غزت یا غزت عن محارم اللہ، وہ آنکھ اللہ نے جسے حرام قرار دیا ادھر سے بند رہے، قیامت والے دن نہیں روئے گی۔ اور تیسرا فرمایا عین ساہرت، وہ آنکھ جو مملکت اسلامیہ کے دفاع میں رات کو بیدار رہی، وہ جو اسلامی ملک کے محاذ پر فوجی رات کو بیدار رہ کے مرض اور سرحد کی حفاظت کرتے ہیں نا، معصوم فرماتے ہیں قیامت والے دن یہ آنکھ نہیں روئے گی جو بیضہ اسلام کی حفاظت پہ معمول ہے۔ اور چوتھا میرے معصوم امام نے فرمایا عین بکت فی عزاء الحسین، وہ آنکھ قیامت والے دن نہیں روئے گی جو دنیا میں غم حسین میں روتی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ غم حسین ابن علی میں رونا بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا میں روئے گا، آخرت میں نہیں روئے گا، ہر کوئی روئے گا، حسین کا عزادار نہیں روئے گا جو دنیا میں روتا۔ یہ رونا غم حسین میں یہ نعمت خدا ہے، لطف الہی ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا۔ میں نے کسی مجلس میں، پہلی مجلس میں پڑھا تھا، محرم کی پہلی مجلس میں عموماً میں یہ روایت پڑھتا ہوں، یہ جو ہم روتے ہیں نا یہ بہت قیمتی شے ہے۔ ہم پانچ پاک کی نیابت میں روتے ہیں۔ مشہور روایت ہے، سنی شیعہ علماء نے نقل کیا ہے، سب نے نقل کیا ہے۔ چھوٹے تھے حسین ابن علی، اپنے نانا کی گود میں بیٹھے تھے، ایک طرف امام حسن علیہ السلام، دوسری طرف امام حسین علیہ السلام۔ پیغمبر کرام اسلام اپنے لال حسن کے لبوں کو بوسہ دے رہے تھے۔ روایت ہے حسین ابن علی اپنا منہ آگے کرتے ہیں، بابا میرے لبوں کو بوسہ دے رہے ہیں۔ سید الانبیاء حسین کا منہ ایک طرف کر کے گردن کو بوسہ دیتے ہیں۔ حسین ابن علی نے 2-3 دفعہ کوشش کی، بابا میرے لبوں کو بوسہ دے کسی طرح۔ ہر دفعہ پیغمبر نے اپنے حسین کے رخ کو موڑا، گردن کو بوسہ دیا۔ چھوٹا شہزادہ اپنے نانا کی گود میں سیدھے وہاں گئے جہاں ماں زہرا بیٹھی تھی، اپنی ماں زہرا کی گردن میں باہیں ڈال کے رو کے حسین نے کہا اماں کیا میرے منہ سے بدبو آتی ہے؟ نہیں میرے لال، آپ کے منہ سے
بدبو نہیں آتی؟ آپ تو خوشبو کے مالک کے میرے نام کیوں رو رہے ہو؟ اما 3 دفعہ میں نے اپنے نانا کی طرف کیا، میرے نانا ہم بھائی حسن کے لبوں کو بوسہ دے رہے تھے، میرے لبوں کو بوسہ نہیں دیا، میں نے 3 دفعہ آگے منہ کیا ہے، نانا نے رخ موڑ دیا، گردن کو بوسہ دیا، جناب زہرا نے حسین کو اٹھایا، اپنے بابا کی خدمت میں آئے، بابا میرا حسین رو رہا ہے، کیا وجہ ہے حسین کیوں رو رہا ہے؟ کہا آپ نے اس کے لبوں کو بوسہ نہیں دیا، سنو گے ازادار یہ سننا تھا، کہا زہرا بیٹھ جاؤ، علی کو بلاؤ، حسن بھی موجود ہے، ایک مرتبہ کہا میں اس لیے اس کی گردن کو بوسہ دے رہا تھا، اور جب یہ میری گود میں تھے اس وقت جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی میرے حسن بیٹے کو زہر دیا جائے گا، اس کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے منہ کے ذریعے باہر آئیں گے، اس لیے لبوں کو بوسہ دے رہا تھا، اور جبرائیل نے مجھے بتایا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کیا جائے گا، اس لیے گردن کو بوسہ دیا، یہ سننا تھا، رونے لگی زہرا اور ایک سوال کر دیا، بابا کیا آپ اس وقت موجود ہوں گے؟ کیا نہیں زہرا میں اس وقت موجود نہیں ہوں گا، خالد عنی وعن کے وعن علی وعن الحسن، نہ میں ہوں گا نہ علی ہوں گے نہ حسن ہوں گے نہ فاطمہ زہرا تو ہوگی، ماں تھی نا، دکھیاری ماں نے سوال کر دیا، اے بابا جب ہم میں سے کوئی نہیں ہوگا تو بتا تو صحیح نا میرے حسین پھر روئے گا تو؟ یہ رونے کا سننا تھا، اور میرے اور آپ کے پیغمبر نے کہا اور میری بیٹی زہرا پریشان نہ ہو، ایک اللہ قوم کو پیدا کرے گا، اس قوم کے بچے تیرے بچوں کو ہوئیں گے، اس قوم کے جوان تیرے جوانوں کو ہوئیں گے، اور اس کی عورتیں تیری خواتین کو ہوئیں گی، یہ سننا تھا، بس حسین نے اپنے نانا کی گود کو چھوڑا اور سامنے آ کے کہتا نانا بتا جو مجھ پہ روئیں گے آپ ان کو کیا دیں گے؟ میرے آقا کہتے ہیں میں حوض کوثر کا مالک ہوں میرے لال، میں انہیں حوض کوثر سے سیراب کروں گا، بابا علی آپ کیا دیں گے؟ کہ میں قسیم الدار والجنہ ہوں اور میں انہیں جنت کا پروانہ دوں گا، حسن بھائی آپ کیا دیں گے؟ اور میں جوانان جنت کا سردار ہوں انہیں جنت کے پروانے ملیں گے، سنو آزادار حسین آگے بڑھے، اپنی اماں کی گردن میں باہیں ڈالی، رو کے حسین نے کہا اماں تو بتا میرے آزاداروں کو کیا دے گی؟ زہرا نے رونا شروع کیا کہ میرے لال اور میں دکھیاری کیا دے سکتی ہوں، لیکن اتنا وعدہ کرتی ہوں میں جنت کے دروازے پہ رک جاؤں گی، اس وقت تک جنت نہیں جاؤں گی جب تک تیرے آزادار نہیں آئے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے آزادار، حسین کو رونا، حسین کے بچوں کو رونا، حسین نے بڑی قربانی دی ہے نا، حسین ابن علی نے قربانی کی انتہا کر دی ہے، صرف عظیم کی منزل پہ فائز، اور حسین اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں، اور پھر زینب کبریٰ اپنے بھائی کے مقصد کو بچانے کے لیے وہاں سے گزرتی ہے جہاں سے گزرنے کے لائق نہیں۔ بس ایک روایت اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، آپ کوفہ میں کل وارد ہو گئے، دربار میں پیشیاں ہو گئی، کچھ دن کوفہ میں رہنے کے بعد اس قافلے کو شام روانہ کیا گیا، ایک منزل ایسی آئی، ایک ایرانی عالم دین ہے آغا باقر مردوبی رحمت اللہ علیہ الوقائع والحوادث میں لکھتے ہیں، ایک منزل پہ قافلہ رکا قافلہ 4 سال کی سکینہ جو کافی دنوں سے سوئی نہیں تھی، اپنے بھائی کا دامن ہلا کے پوچھا بھائی مجھے اجازت ہو تو میں سو جاؤں، کہا اگر نیند آتی ہے تو میری بہن سو جا، سکینہ سو گئی۔ وہ ایرانی عالم لکھتا ہے اتنی تیزی سے قافلے کو اٹھایا گیا کوئی بچی کو سنبھال نہ سکا، 3 میل کا فاصلہ طے ہو گیا، اچانک زینب کبریٰ نے پوچھنا شروع کیا ام کلثوم بہن سکینہ تیرے پاس ہے؟ رباب سکینہ تیرے پاس ہے؟ نہیں آزادی میرے پاس سکینہ نہیں ہے، ازاداروں کا قافلہ روکا جائے، میرے بھائی کی امانت رہ گئی۔ علامہ باقر مردوبی لکھتے ہیں قافلہ رکا، شیوا سے گھوڑا دوڑانا
قسمتی میرے پہنچنے سے پہلے اجر رسالت دے چکا تھا. بچی رو رہی تھی، ہاتھ باندھ کے کھڑی تھی، کہتی تھی نمار میرا بابا مارا گیا، نمار میں یتیمہ ہوں. میں قریب آیا، میں نے کہا ظالم حیا کر، اس بچی کو بھی دیکھ، اپنا ظلم بھی دیکھ. پہلے یتیمہ ہے. میں نے جو حمایت شروع کی، پہلے دور کھڑی تھی، پھر موڑ کے میرے گھوڑے کے پیچھے آ گئی، کہنے لگی مجھے میرے بھائی سے ملا دے، مجھے میری اماں سے ملا دے. میں نے کہا میں تجھے ملاؤں گا، بچی پریشان نہ ہو، میں تجھے ملاؤں گا، بس آزاد ہو. ایک مرتبہ حمید کہتا ہے میں نے کہا میرے ساتھ گھوڑے پہ سوار ہو جا. پہلے تو میرے ساتھ باتیں کر رہی تھی، جب میں نے کہا میرے ساتھ سوار ہو جا، کچھ قدم پیچھے ہٹ گئی. کہ مجھے پہچان، میں فاطمہ کی بیٹی، تو نامحرم ہے، تیرے ساتھ گھوڑے پہ کیسے سوار ہو، بچی پھر کیسے چلے گی؟ کہ تم اپنے گھوڑے آگے دوڑاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے چلوں گی. حمید ابن مسلم کہتا ہے 3 میل کا فاصلہ اس بچی نے پیدل طے کیا. اور جب ہم قافلے کے پاس آئے، بس 1 منٹ ہٹاتا رہا. جب قریب آئے، اب میں سوچ رہا تھا یہ بچی کہاں جائے گی. بچی ہم سے آگے نکل گئی. میں سمجھا وہاں جائے گی جہاں بھائی سجاد بیٹھا ہے. سکینہ وہاں سے آگے گزر گئی. میں سمجھا وہاں جائے گی جہاں پھوپھی زینب بیٹھی ہے. سکینہ وہاں سے بھی آگے گزر گئی. اور میں سمجھا وہاں جائے گی جہاں ماں باپ بیٹھی ہے. سکینہ وہاں سے بھی آگے گئی. مجھے یقین ہو گیا اب وہاں جائے گی جہاں بابا حسین کا سر ہے. سکینہ اس نیزے سے بھی گزر گئی. ادادارو اس گھوڑے کے قریب آئی جس کی گردن میں غازی کا سر تھا. کہتی ہے چچا تیرے بعد مجھے تماچے مارے گئے، تیرے بعد مجھے گھوڑوں کے ساتھ دوڑایا گیا. علی رحمت اللہ